نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کمزوری دور کرنے کے اعتبار سے بے شمار احباب نے ارشاد فرمایا تو سمجھ لیجئے کہ کمزوری دور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو بالکل سپر سونک طریقہ ہے کمزوری کو دور کرنے کا کہ ایک بڑا چمچ سونف، آدھی چائے کی چمچی، ہاف ٹی اسپون اجوائن، 1 گلاس پانی میں ابالیے، پانی آدھے کا آدھا ہو جائے، ٹھنڈا کر کے چھان کے پی لیجیے. ایک طریقہ ہے اپنے آپ کو سپر ایکٹیو کرنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، وہ یہ ہے کہ صبح ناشتے کے بعد جب چائے پئیں گے تو چائے کے بیچ میں ایک چھوٹی سی لہسن کی جو کیپسول کی طرح ثابت نگل دیجیے تو آپ سپر سونک ایکٹیو ہو جائیں گے. آسان بات ہے نا، مشکل میں تو نہیں ڈال. تیسرا ایک طریقہ کہ رات کو جناب 5 دانے انجیر دودھ میں پکا کے چھوڑ دیجئے اور صبح جو ہے اس کو گرائنڈ کر کے پی لیجئے. اس سے سارے گلینڈ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور آپ کی اعصابی کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے. ایک دوسری والی کمزوری ہوتی ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جناب علی 5 چھوارے لے لیجئے اور صبح جو ہے اس کو دودھ میں، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو صبح ڈبوئیں گے رات کو پئیں گے، غیر شادی شدہ ہیں تو رات کو ڈبوئیں گے صبح پئیں گے. ٹھیک ہے، چھوارے میں یہ فرق کیجیے گا تاکہ بیچ میں کوئی کمپلین نہ آئے. تو 5 چھوارے آپ نے صبح ڈبو دیے، دودھ میں پکا کے چھوڑ دیے اور رات کے کھانے کا آدھے گھنٹے بعد یا مغرب کے فوراً بعد آپ نے اس کو جناب روٹیاں نکالی، گرائنڈ کر کے شیک بنا کے پی گئے. تو یہ جنسی طاقت کے لیے ایک اچھی ترین چیز ہے. ٹھیک ہے، میں نے کوئی نہیں بولا کہ اس میں تھوڑا مشک ڈالیے، زعفران ڈالیے، امبر ڈالیے، یاقوت ڈالیے. جھوٹ نہیں سکھاتا کسی کا. جو چیزیں پتہ ہے کہ 99% 2 نمبر ہوتی ہیں، میں ان کی تشہیر ہی نہیں کرتا سرے سے، نہ میں اپنی کسی دوا میں ڈالتا ہوں. ٹھیک ہے، سادہ شریفانہ علاج بناتا ہوں وہی دیتا ہوں. تو جو آسان اور ایک شریفانہ چیز ہے وہ میں نے آپ سے عرض کر دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک تو ہو گئی جسمانی کمزوری، ایک ہو گئی جنسی کمزوری، ایک ہوتی روحانی کمزوری. روحانی کمزوری میں اگر فوری طور پر انرجیٹک ہونا ہے، فوری طور پر، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے 1 گلاس پانی لے لو، 1 گلاس پانی لے لو اور صاف ستھرا ہو، شیشے کا گلاس ہو، نظر آ رہا ہو، اس میں نظر جما کے صرف 40 یا 41 دفعہ پڑھو. سورۃ الحشر کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. دوبارہ سن لیجئے، سورۃ الحشر کی آخری رکوع کی آیت ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ٹھیک ہے، شیشے سے نظر، گلاس میں جو پانی اسے نظر نہیں ہٹانی. نظر اور ہٹانے کا مطلب غفلت ہے. یہ غفلت سے کام نہیں ہوتے. گاڑی بھی نہیں چلتی غفلت سے. میں گاڑی میں جا رہا ہوں، دیکھ ادھر ادھر رہا ہوں، گاڑی ڈھک جائے گی. بجائے سسرال جانے کے یا اچھے سے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے سسرال جا رہے تھے، بجائے سسرال جانے کے ہاسپٹل پہنچ گئے. ٹھیک ہے، سسرال میں بیگم سے ملنا تھا، ہاسپٹل میں نرسوں سے ملاقات ہو گئی، وہاں سارا سسٹم چینج ہو گیا. بجائے ادھر ہاں کرنے کو ادھر کسی کو ہاں کر کے آ گئے، پھر ادھر والوں نے جو بے عزت کیا وہ بات کی بات. تو بھائی ایسا کام نہیں کرنا، غفلت والا کیس نہیں کرنا. نظر گاڑ کے پڑھنی ہے اور جب تک یہ پڑھائی پوری نہ ہو جائے، بے شک آپ اس کو دم کرو یا نہ کرو، وہ آپ کی مرضی. پانی پہ نظر گاڑ کے پڑھنی ہے. پانی ریسپٹر ہے آپ کی آواز کا، ہر آواز کا ریسپٹر ہے. جو خاتون بڑے پیار محبت سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھانا پکا رہی ہوتی ہیں کچن میں، تو ان کے بچے، ان کا گھر، ان کا بھون، پریوار خوشحال رہتا ہے. اور جو اللہ کا ذکر نہیں کر رہی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں تمہارا تو چاچو ایسا، تمہارا تو تایا ایسا، خدا اس کو غلط کر دے، اس کو برباد کر دے، اس کو یہ کر دے، اس کو وہ کر دے، فلانا ڈھماکا. یہ افریقہ کے 54 ملکوں میں کافی ممالک چور ہیں. تو چور ممالک کے کسی حکمران کو گالی دے رہی ہے، بددعائیں دے رہی ہے،
تو وہ بھی گلے پڑے گا، وہ کھانے میں ساری نیگیٹو انرجی آئے گی، اس کے کھانے والے سارے بیمار ہوں گے۔ تو جس چیز میں پانی ہے اس میں ریسپٹر ہوتا ہے، اور وہ آپ کے الفاظ کو، آپ کے وربل کو ریسیو کر کے ڈپازٹ کرتا ہے، اس کے کرسٹل بناتا ہے، وہ کرسٹل آپ کی باڈی پر افیکٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو روحانی کمزوری کے اعتبار سے انسٹنٹ کوئک کوئی اگر ریسیپی ہے تو وہ یہی ہے کہ آپ نے اس آیت کو پڑھا، نظر گاڑ کے پڑھا، نظر نہیں ہٹنی چاہیے، اور آپ بہت اچھے پہنچے ہوئے بابا بننا چاہتے ہو تو پلک بھی نہیں جھپکنی چاہیے۔ بڑا زبردست کام ہوتا ہے پلک نہ جھپکے اور آپ کی پڑھائی ہو، وہ تو پھر پلک جب تک نہیں جھپک رہی، آپ کا سب کانشیس آپ کا ساتھ دے رہا ہے۔ جہاں پلک جھپکی، کانشیس آپ کا ایکٹیو ہو گیا، سب کانشیس ڈی ایکٹیو ہو گیا۔ تو کام ایک ہی دفعہ میں ہو جائے نا، سب کانشیس میں چلا جائے، تو وہ کب ہوگا؟ جب پلک نہیں جھپکے آپ کے، ٹھیک ہے جی۔ تب تو یہ پڑھائی بہت اچھی ہوگی۔ ایک ہی آپ نے گلاس پی لیا اور اس پہ نظر گاڑ کے یقین کرو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ بندہ روحانی طور پر اتنا انرجیٹک ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے بابے ہوتے ہیں نا 2 نمبر، وہ کہتا ہے ہم ہاتھ ملاتے ہیں اگلے کی شکتیاں کھینچ لیتے ہیں، ان کا باپ بھی نہیں کھینچ سکتا، بلکہ اس نیت سے آپ سے کوئی ہاتھ ملائے گا نا، اس کا اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا، ستیہ ناش ہو جائے گا۔ تو اپنی روحانی قوت اگر آپ چاہتے ہیں بڑھانا، بنانا، اور کوئک ریسیپی، انسٹنٹ ریسیپی، تو یہ سب سے آسان ہے۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کے کلام سے اللہ صرف اپنا پیار دیتا ہے۔ طریقہ میں نے بتا دیا کہ آنیسٹی کیسے آئے گی۔ آنیسٹی آپ سیکھ لیجئے، اس پر آپ عمل کر لیجئے، اللہ اس کا فائدہ دے گا، اور دیتا ہے، اور ضرور دیتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔